روڈ پر اس وقت ٹرک نے تربوز اتارے تھے۔ میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ٹرک اتارنے کے بعد ڈرائیور اور دوسرے لوگ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ٹرک چلا گیا۔ میں آہستہ سے گیا اور وہاں سے ایک تربوز اٹھا لیا، لیکن جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، میں چلتا رہا، پھر آگے آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال میں الٹے پیر واپس چلا گیا اور وہ تربوز اس ڈھیر پر رکھ دیا اور پھر دیکھ بھال کے ایک بڑا خوبصورت اور اچھا تربوز چرا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نہادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 19 ستمبر ہے اور دن ہے جمعے کا۔ میری جہاں پہ بیٹھ کے میں ویلاگ کرتا ہوں تو وہاں گلی میں کام لگا ہوا تھا اور بہت زیادہ شور تھا، تو میں نے جگہ تبدیل کی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے سننا پسند کریں گے، دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ جس قسم کا بھی ماحول ہے، یہ جو تحریر میں نے آپ کو سنائی تو یہ تحریر تھی مارک ٹوین کی، ایک بہت بڑے امریکی مصنف اور نوبل انعام یافتہ مارک ٹوین۔ بہرحال کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ خطے کے لیے بڑی امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے۔ میں نے آپ کو صبح والے ویلاگ میں رپورٹ کیا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بگ رام ایئرپورٹ ہے یا بل گرام ایئرپورٹ ہے، یعنی ایئر بیس ہے افغانستان میں، وہ ہم واپس لیں گے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایئر بیس ہے، اور افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا، امریکہ کرتا رہا، اس کا جو مورچہ تھا تو وہ یہی ایئر بیس تھا۔ جب کبھی امریکی صدر افغانستان آتے جنگ کے دوران تو اسی ایئر بیس پہ قیام کرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ چائنا جہاں پہ ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو بگ رام ایئرپورٹ وہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے چائنا پہ نظر رکھنی ہے، اس کے علاوہ پاکستان پہ نظر رکھنی ہے، اور سب سے اہم ایران پہ نظر رکھنی ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایران ان کی ہٹ لسٹ سے ہٹا نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ جھڑپ ہوئی، ایران نے تگڑا مقابلہ کیا، لیکن ایران ابھی بھی ان کی جو ہے نا وہ ریڈ بک میں ہے۔ ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور بعض تجزیہ نگار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں ایران پہ تگڑا حملہ ہوگا۔ اس دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ ایران نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے اور تگڑا ٹیسٹ کیا ہے۔ بہرحال ہماری جو مین خبر ہے وہ یہ کہ طالبان نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہماری تاریخ سے واقف ہے۔ یہ جو افغانستان ہے یہ مختلف جو ہے بادشاہتوں کا اور مختلف حکمرانوں کا قبرستان ہے۔ ایک بار پھر ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی فوج یہاں سے کس طرح بھاگی، لوگ جہازوں کے ساتھ کس طرح لٹکے اور کتنے خوار ہوئے۔ بہرحال طالبان نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ایئر بیس تھا، ایئر بیس ہے، اور اگر امریکہ نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر جو ہے وہ تگڑا ہو جائے۔ بہرحال یہ خطے کے لیے بڑی امپورٹنٹ اور خطرناک خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ سن رہے ہوں گے، سن چکے ہوں گے۔ میڈیا پہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے، اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے بھی صحیح۔ پی ٹی آئی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ زبردست اقدام کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ سلمان اکرم راجہ جو جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ امت کی مضبوطی کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے گا پی ٹی آئی اس کی حمایت کرے گی، کیونکہ جو حکومتی ٹاؤٹ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے کرائے کے ٹٹو ہیں، وہ اس کو ذرا اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرے، لیکن پی ٹی آئی نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی قیادت سے عقل مندی کا تقاضا ہوتا کم ہی ہے، لیکن انہوں نے بہرحال
عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کی حمایت کرتے اور انہوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے کالا کوٹ کالی ٹائی ڈوگرا تیری شامت آئی، یہ نعرے لگے ہیں آج اسلام آباد میں، اور وکلا کی بڑی تعداد، یعنی اس کی قیادت کر رہی تھی ایمان مزاری۔ آپ جانتے ہیں کہ شیریں مزاری کی بیٹی ہیں اور انسانی حقوق کے لیے کیس لڑتی ہیں، بڑی زبردست وکیل ہیں، حالانکہ کم عمر ہے، لیکن انہوں نے آج اس جو ہے نا وہ مظاہرے کی قیادت کی اور وکلا کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل تھی، اور اس میں جو نعرہ لگا وہ نعرہ یہ لگا تھا کہ کالا کوٹ کالی ٹائی ڈوگر تیری شامت آئی۔ اصل میں یہ جو وکلا ہے نا، سب سے جو پہلا فرض بنتا ہے قانون کی رکھوالی، آئین کی رکھوالی، وہ وکلا کے ذمے ہے، کیونکہ وہ اس کے جو ہے نا سپاہی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں، تو سب سے پہلے اس کے مخاطب کون ہوں گے؟ عرب، کیونکہ وہ بغیر ترجمے کے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے پہلے مخاطب، پہلا ٹارگٹ وہ عرب ہیں، اس کے بعد ہم اجمی ہیں جو ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں، ترجمہ، تفسیر، سو اینڈ سو۔ تو یہ جو آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے، آئین اور قانون کی بحالی ہے، انسانی حقوق کی بحالی ہے، یہ جو جبر ہے، اس کے خلاف جو فرنٹ لائن ہے وہ وکلا کی ہونی چاہیے۔ لیکن جب سے وکلا ہتھے چڑھے ہیں اعظم نذیر تارڑ کے، بلکہ تارڑین کے، اور جو ہے نا وہ ایسن بھون کے، تو انہوں نے وکلا کو خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے وکلا کو پلاٹ دلوائے، انہوں نے جو ہے وہ وکلا کو جو ہے وہ مراد دلوائیں، کوئی ڈی ایچ اے کے پلاٹ کہتا ہے، کوئی نقدی کہتا ہے، تو وکلا جو ہے وہ بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وکلا کے ساتھ ہو رہا ہے، وکلا پہ مقدمے جو ہے نا وہ بنائے گئے، تو ان وکلا کی نا غیرت نہیں جاگی، ان کی غیرت جو ہے وہ جاگنی چاہیے تھی، اور ان کو دفاع کرنا چاہیے تھا، یعنی آئین کا، قانون کا، جس طرح میں نے کہا کہ ان پہ زیادہ فرض ہے عام شہری سے زیادہ۔ تو آج بہرحال اسلام آباد میں جو ہے وہ اچھا مظاہرہ تھا، اس کی قیادت ایمان مزاری نے کی۔ اب آپ دیکھیں نا یہ جو مزاحمت ہوتی ہے یہ کتنی زبردست ہوتی ہے۔ اب وہ ایک خاتون ہے، لیکن انہوں نے ڈوگرا کا جو چین تھا دن کا اور رات کا جو سکون تھا وہ ابھی تک چھینا ہوا ہے، اور وہ اس کے گلے پڑی ہوئی ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ ڈوگر کے باپ کی عدالت تو نہیں ہے۔ ڈوگر جو ہے نا وہ باپ سے تو تنخواہ نہیں لیتا، پاکستان سے تنخواہ لیتا ہے، تو اس نے کیوں کہا کہ جب میں نے پکڑ لیا نا، یہ تو ایک ٹچے کی لینگویج ہے، یہ تو بس اڈے کی لینگویج ہے جو اس نے عدالت میں استعمال کی۔ بہرحال یہ کالا کوٹ کالی ٹائی ڈوگر تیری شامت آئی، ہمیں وکلا سے امید ہے کہ وہ انسانی حقوق کے لیے، آئین کے لیے اور قانون کے لیے وہ تحریک شروع کریں گے۔ بہرحال اگر ہم اپنے وی لاگ کی جو ہے نا وہ بات کریں، میں نے آپ کو والڈو ایمرسن کا ایک جو ہے نا وہ سنایا تھا، جو ہے نا وہ ایک پوئم سنائی تھی، یہ جب ہم 9th 10th میں تھے نا اس وقت یہ سلیبس میں تھی یہ پوئم کیا تھی؟ میں چھوٹا سا پورشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پوئم یہ تھی کہ اے نیشن اسٹرینتھ ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپون اٹس ویلتھ بٹ ڈیپینڈ اپون اٹس مین آف ہائی کریکٹر، دے اسٹینڈ فاسٹ ٹو دی لاسٹ، کہ جو قوموں کی طاقت ہوتی ہے نا ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپون اٹس ویلتھ، اس کی دولت نہیں ہوتی، اس کا تیل نہیں ہوتا، اس کی معدنیات نہیں ہوتی، لیکن مین آف ہائی کریکٹر، جو اعلیٰ کردار کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی قوم کی طاقت ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا اعلیٰ کردار کی۔ اب یاد کریں نا قائد اعظم محمد علی جناح کو، ایسا اجلا لیڈر تھا، ایسا صاف شفاف لیڈر تھا کہ ہندوؤں سے بیک وقت، گوروں سے، سکھوں سے، مرہٹوں سے لڑ کے اس نے پاکستان حاصل کر لیا۔ لیکن
ظرف والے دشمن تھے، جناح کے جو دشمن تھے نا وہ ظرف والے تھے۔ قائد اعظم کی کلائی میں کبھی ہتھکڑی نہیں لگی، قائد اعظم کی بہن اغوا نہیں ہوئی، قائد اعظم جیل میں نہیں گئے، قائد اعظم کے کپڑے نہیں اتارے گئے، قائد اعظم کو الٹا نہیں لٹکایا گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے جناح کا سیاسی جد و جہد کرنا، اور جناح نے ہمیں اتنا بڑا ملک جو ہے نا وہ ان کے جبڑوں سے نکال کے دیا۔ اب آپ آئیں عمران خان پہ۔ عمران خان نے کیا دیا؟ عمران خان نے شعور دیا، عمران خان نے مزاحمت سکھائی، عمران خان نے حق پہ ڈٹے رہنا سکھایا، عمران خان نے باطل سے ٹکرانا سکھایا، اور یہی عمران خان ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی، مسٹر جسٹس بابر ستار، مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری، مسٹر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور مس جسٹس سمن رفعت امتیاز، پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ 5 ججز وہ نظام سے ٹکرا گئے، یہ 5 ججز فیلڈ مارشل سے ٹکرا گئے، یہ 5 ججز آمریت سے ٹکرا گئے، یہ 5 ججز سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے جہاں سے عام شہری، میں کئی دفعہ گیا ہوں سپریم کورٹ، وہاں پہ عام شہریوں والے گیٹ پہ گئے، وہاں پہ اپنے شناختی کارڈ چیک کرائے، وہاں سے پاس لیے اور سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کون سا فلسفہ ہے؟ کس کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوئے؟ عمران خان کو۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہیں پہ رہتے ہیں، وہ روانڈا میں تو نہیں رہتے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ پاکستان کا میڈیا دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کے اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، وہ عمران خان کی جد و جہد کو دیکھ رہے ہیں، وہ عمران خان کا ڈٹے رہنا دیکھ رہے ہیں، وہ عمران خان کی جرت دیکھ رہے ہیں۔ تو 5 جج یہ امید کی کرن ہے۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں وہ ہار جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو مزاحمت ہے، یہ جو ٹکرانا ہے، یہ امید کی کرن ہوتا ہے۔ نظام سے ٹکرا جانا، اپنی تنخواہ کو، اپنی سہولتوں کو، اپنے عہدے کو داؤ پہ لگا دینا، یہ امید کی کرن ہے۔ آپ یاد کریں نا کربلا کو، یعنی 10 محرم کی شام کو کیا نتیجہ نکلا تھا؟ بظاہر دنیاوی طور پہ کیا نتیجہ نکلا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو یزیدی طاقتیں تھیں، فوج تھی، وہ جیت گئی تھی، بنی ہاشم والے ذبح ہو گئے تھے، ہار گئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اب تاریخ نے کیا فیصلہ دیا؟ یزید کے حق میں یا حسین کے حق میں؟ کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ سنی ہوں، شیعہ ہوں، کوئی بھی آپ کا عقیدہ ہو، اسلام کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مزاحمت کی علامت ہوتے ہیں، یہ جو مزاحمت کرتے ہیں، یہ قوموں کے لیے یہ جو ہے نا وہ آکسیجن ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 5 ججز قطع نظر اس کے، کیونکہ وہاں بھی لے بیٹھے ہیں، وہاں جو سپریم کورٹ میں لے بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے ٹکرا کے دکھایا۔ اور جب آج ان کے سامنے ایک لانتی کا نام لیا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے ہم قاضی فائز عیسیٰ سے انسپائر ہوں۔ اب اگر قاضی فائز عیسیٰ کی پینشن 25 لاکھ ہو، 24 لاکھ ہو، مکان ملا ہوا ہو، جو مرضی ہو، آج ججوں نے سارا کچھ کھول دیا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے ہم اس لانتی سے انسپائر ہوں۔ اب وہ ساری پینشن کی بتی بنائے، جو سہولتیں ملی ہیں اس کی بتی بنائے، جو 2000 یونٹ اس قوم کے وہ پھونک رہا ہے اس کی بتی بنائے اور اپنے پاس رکھ لے۔ قاضی فائز عیسیٰ، آج ان ججوں نے یہ کہا کہ اس کا نام نہ لیں۔ بہرحال جی، انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دائر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوٹھا بنا دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے بینچ بنائے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیصلے لکھوائے جاتے ہیں۔ 99 صفحات پہ مشتمل بابر ستار نے میجر جنرل کو برطرف کیا فیصلہ لکھ کے، اور اگلے دن 2 لے جج بیٹھتے ہیں اور جو ہے نا وہ فیصلہ معطل کر دیتے ہیں، جونیئر جج۔ بہرحال ان 5 ججوں نے جی تاریخ رقم کر دی ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ جو انسپائریشن ہے،
وہ عمران خان ہے، وہ عمران خان کا مشن ہے۔ عمران خان ہار جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان نے دکھا دیا ہے کہ ایک انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے، کیسے باطل کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، کیسے وہ شعور پیدا کر سکتا ہے اور اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہاں پہ جب یہ سارا رولا گولا ہو رہا تھا تو ایک صدر صاحب ہیں واجد گیلانی، یہ موصوف وہ ہیں، انہوں نے عمران خان کا نام استعمال کیا اور عمران خان کی تصویر استعمال کی اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے گیلانی صاحب نے، تو یہ الیکشن جیت گئے۔ نوجوان وکلا نے ان کو ووٹ دیے۔ جب ووٹ انہوں نے جیت لیے، الیکشن جیت لیا، تو پھر انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا۔ حلوہ مانڈا، روکڑا، آپ کو پتہ ہے دمڑی، کھلی ولی، یہ ادھر چلے گئے دوسرے گروپ میں، مال شال پکڑ لیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں یعنی قانون کے جو سب سے بڑے دلال ہیں وہ تارڑین ہیں، وہ تارڑ ہے، یعنی یہ پورا خاندان، یہ پورا خاندان۔ سب سے پہلے وہ بڑا تارڑ تھا، نواز شریف کے دور میں صدر تھا، وہ پیسوں کا بریف کیس لے کر کوئٹہ گیا تھا اور کوئٹہ کا پورا سپریم کورٹ کا بینچ خرید لیا تھا، اتنا بڑا بریف کیس لے کے گیا تھا۔ اور سید سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا، وہ بھی ان کا باپ دادا تھا۔ تو تارڑ پہنچ گیا، جب اس نے الیکشن جیتا، پتنیا واجد گیلانی صاحب کو کیا ملا؟ ظاہر ہے ملا ہوگا، وہ ادھر چلا گیا۔ آج وہاں پہ ذرا سنا ہے کہ کوئی ٹھڈے شڈے، چپیڑے شپیڑے، کوئی لتر شتر صدر صاحب کو پڑے ہیں، کیونکہ لوگوں کو غصہ، وکیلوں کو غصہ تو تھا کہ ہم نے اس کو کس نام پہ ووٹ دیے اور اس نے کیا کیا۔ بہرحال وہاں پہ سنا ہے کہ واجد صاحب کو چپیڑے شپیڑے پڑی ہیں، وہاں پہ یہ جان کے انہوں نے انگل دی، انتظار پنجوتا، نئی میدر پنجوتا، دوسرے جو وکلا تھے، تو وہاں ان کو چپیڑے شپیڑے پڑی ہیں۔ بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ دہشت گردی کا مقدمہ کرائیں گے۔ ان کے پاس پستول بھی تھا وکلا کے پاس، ان کے پاس 2 ٹینک بھی تھے، 4 توپیں بھی تھیں۔ بہرحال دہشت گردی کو تو اب انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، جس کے خلاف مرضی ہے دہشت گردی کا مقدمہ کٹوا لیں، وہ یہ کٹوا بھی دے گا۔ بہرحال صدر صاحب کی آج شارع دستور پہ عزت افزائی جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو ہے نا، وہ خان صاحب کی آج ویڈیو لنک پہ وہ پیشی تھی عدالت میں، اور اگر میں آپ کو کہوں کہ عدالت کے باہر 700 پولیس والے کھڑے تھے تو آپ مانیں گے؟ 700 پولیس والے، کس طرح عمران خان ان کی جو ہے نا نفسیات پہ چھا گیا ہے، کس طرح ان کے لاشعور میں گھس گیا ہے۔ یعنی مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ سسٹم رات کو نا اچانک ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے اور عمران 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 اس طرح کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی ان کے دن کا سکون، ان کی رات کا چین وہ خان نے برباد کر دیا ہے۔ یعنی شکر ہے آج جو ہے عدالت کے باہر الخالد ٹینک نہیں آئے اور جو ہے نا جے ایف تھنڈر نہیں آئے جنہوں نے معراج گرائے، یا جو ہے نا وہ کوئی توپیں نہیں آئیں، صرف 700 پولیس والا۔ صرف عمران خان نے ویڈیو پہ اپیئر ہونا تھا۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاپولر ہیں، ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ مکھیہ منتری نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں پنجاب میں، اور ہر بندہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہا ہے۔ دوسری طرف ویڈیو لنک پہ پیش ہونا تھا اور 700 پولیس والے کھڑے کر دیے، کرفیو لگا دیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصل گیم کیا ہے۔ اصل گیم یہ ہے کہ ویڈیو کا بہانہ کر کے ویڈیو لنک پہ آج کہہ رہے تھے کہ عمران خان 10 منٹ کے لیے اپیئر ہوئے، 10 منٹ کے لیے چاند نکلا، لیکن وہاں پہ انہوں نے تمام جو کیسز تھے ان کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ انہوں نے واردات ڈالنی ہے 27ویں ترمیم والی، انہوں نے اور بھی بہت ساری وارداتیں ڈالنی ہیں۔ انہوں نے رابطہ کاٹنا ہے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات نہ کرے، عمران خان کی بہنیں نہ ملیں۔ اس لیے جو جیل کا ٹرائل تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ ویڈیو لنک پہ عمران خان آئیں اور نہ کوئی بات کر سکے، نہ کوئی تصویر کھینچ سکے۔ 700 پولیس والے، پورے ملک میں امن ہو گئے، پورے ملک میں جرائم کنٹرول ہو گئے،
پورے ملک میں شانتی ہے. 700 پولیس والے اس عدالت کے باہر اس نظام نے کھڑے کر دیے کہ ایک بندے نے جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ پہ آنا ہے یا ٹی وی پہ آنا ہے اور ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اس لیے ہم نے 700 پولیس والے باہر تعینات کر دیے ہیں. بہرحال عمران خان نے جی تمام کیسز کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ عمران خان ان ججز کے سامنے کیا پیش ہوتے ہیں، کیا دلائل دیتے ہیں ان ججز کو. یعنی وکیلوں کی بھی بےعزتی ہے کہ لے لو ججوں کے سامنے جو ہے نا وہ دلائل دینا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا. دفع کریں ان کو، کہیں جی جو سزائیں آپ نے سنانی ہیں. یعنی وہ کل پرسوں جو میجر جنرل بحال ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ جو آصف صاحب ہیں جو جج ہیں 26ویں ترمیم کے بعد فیصلہ ان کی جیب میں تھا. ابھی وہ کیس سننے جا رہے تھے لیکن فیصلہ جیب میں تھا اور وہ جا کے انہوں نے جو ہے نا وہ نکالا فیصلہ اور بحال کر دیا. تو عمران خان بائیک آؤٹ کریں ججوں کا. 600 سال سزا ہوتی ہے، 800 سال سزا ہوتی ہے، 1000 سال سزا ہوتی ہے، ہونے دے. کیا یہ جج، کیا ان کی سزائیں، کیا ان کی کریڈیبلٹی، کیا ان کا شجرہ نسب، کیا ان کی غیرت، کیا ان کا قلم جو برائے فروخت ہے اور کیا ان کی سزا دعویٰ کرے. بہرحال عمران خان نے جو ہے وہ اس کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے. یہ جو معاہدے کی بات ہو رہی ہے نا بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سعودیہ اور پاکستان کا، بڑا اچھا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ ایوب نے بھی کیا تھا، ایوب خان نے، یہ ضیاء صاحب نے بھی کیا تھا اور عملی طور پہ کیا تھا، یہ لوگ گئے تھے. اس کے علاوہ مشرف نے بھی کیا تھا اور اب یہ پھر جو ہے نا اس کو یعنی نئی بوتل میں جو ہے نا پرانی شراب بھر کے وہ بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ڈسکس ہو رہا ہے. وہ اینگل یہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، محمد بن سلمان نے آج سے 1 سال پہلے جو ہے نا وہ انٹرویو دیا تھا اور محمد بن سلمان نے کیا کہا تھا. آپ گوگل پہ چلے جائیں، نکال لیں یہ گفتگو، آپ نکال لیں، لکھیں گے نا یہ والا جو میں بول رہا ہوں تو نکل آئے گا. محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے میرے قتل ہونے کے جو چانسز ہیں وہ 100% بڑھ جائیں گے، میرے مارے جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے اسرائیل کو جو ہے نا تسلیم کرنے سے. اب ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے. محمد بن سلمان نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال سے انہوں نے جو کٹ چاڑی ہے، انہوں نے جو لوگوں کو ڈانگیں ماری ہیں، انہوں نے جو لوگوں کو سوٹے مارے ہیں، تو کیوں نہ ان سے مدد لی جائے. یعنی یہ ہم ادھر اسرائیل کو تسلیم کریں اور بادشاہت میں آپ کو ہر وقت پتہ ہے، آپ ڈراموں میں دیکھ لیں، فلموں میں دیکھ لیں، سازشیں، بغاوت. سعودیہ میں ایسا کچھ رد عمل آ سکتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے. آبادی تو سعودیہ کی کم ہے ہم سے، وہاں پہ بغاوت پھوٹ سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی مولوی ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، مفتی ہیں، وہ تو سارے، مفتی منیب کو آپ نے دیکھا، تقی عثمانی کو دیکھا، تقی عثمانی نے تو حد کر دی کہ فیلڈ مارشل پہ تنقید جو ہے نا جو کرے گا وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. یہ تو سارے تلوے چاٹ رہے ہیں. یہاں تو کوئی مظاہرے شدائرے نہیں ہوں گے، یہاں تو رد عمل نہیں آئے گا اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. محمد بن سلمان کو بڑا خطرہ ہے کہ اگر مظاہرے ہوتے ہیں تو جو ہے نا وہ بغاوت ہو جاتی ہے تو پھر انہیں پاکستانی فوج کی ضرورت ہے. یعنی ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بھی یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یہ سعودیہ اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی محمد بن سلمان کو پروٹیکٹ کرنے کا معاہدہ ہے. کیونکہ آپ جو مرضی ہے کر لیں، جو اگلا سٹیپ ہے نا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان کے پیچھے، امریکہ ان کے پیچھے، اور گریٹر اسرائیل آپ کو پتہ ہے یعنی ان کا جو ہے نا اس نقشے میں سعودیہ کے علاقے شامل ہیں. جو وہ نقشہ دکھاتے ہیں تو اس نقشے میں سعودیہ کے علاقے شامل ہیں. وہ تو خیبر تک جاتے ہیں، خیبر تک، جہاں پہ ان کو عبرتناک شکست ہوئی تھی اور ان کو دھتکارا گیا تھا، یعنی جنگ خیبر میں آپ جانتے ہیں، مرحب اور مولا علی علیہ السلام. تو سعودیہ کے علاقے شامل ہیں. محمد بن سلمان اب انسیکیور فیل کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے لیے. وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اقوام متحدہ تسلیم کر چکا ہے
کہ اسرائیل وہ غزہ میں وہ نسل کشی کر رہا ہے. یہ اقوام متحدہ کہتا ہے, کوئی اسلامی فورم نہیں کہہ رہا, اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ نسل کشی ہو رہی فلسطینیوں کی. تو اگر سعودیہ تسلیم کرتا ہے, کیونکہ نومبر میں محمد بن سلمان جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں, اور ٹرمپ کی پوری جو ہے وہ کوشش ہے کہ وہاں پہ یہ ابراہم ایکارڈ ہو جائے, اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. $500 ارب پھر امریکہ کی جھولی میں ڈالنے کی تیاری ہے کہ محمد بن سلمان $500 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے, کیونکہ ادھر ان کو بھی یہی پسند ہے نا, امریکی پسند ہے. حلوۃ الراضیہ, وہ اسکرٹ, وہ چٹیاں ٹنگاں, آپ کو پتہ ہے پھر 280 داشتائیں. آپ کو سلیمان دی میگنیفسنٹ کا بتایا تھا نا, عثمانی بادشاہ سلیمان عالی شان کہ 280 داشتائیں تھیں. ایک دن کسی داشتہ پہ غصہ آیا تو 280 داشتاؤں کو بوری میں باندھ کر کے باسفورس کے سمندر میں ڈبو دیا گیا تھا. یہ وہی ہے نا. بہرحال یہ میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. ڈاکٹر معید نے اس کا ذکر کیا ہے, وقار ملک نے اس کا ذکر کیا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سعودیہ کو بچانے کا معاہدہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں سب سے پہلے جاؤں گا جب محمد بن سلمان کو بچانے کا یہ معاہدہ ہے, کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے میرے مرنے کے چانس بڑھ جائیں گے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.